اور جب سنتے ہیں اس کو جو اترا رسول پر، تو دیکھے تو ان کی آنکھوں کے ابلتی ہیں آنسوؤں سے، اس وجہ سے کہ انہوں نے پہچان لیا حق بات کو۔ کہتے ہیں اے رب ہمارے، ہم ایمان لائے سو تو لکھ ہم کو ماننے والوں کے ساتھ، اور ہم کو کیا ہوا کہ یقین نہ لامیں اللہ پر اور اس چیز پر جو پہنچی ہم کو حق سے، اور توقع رکھیں اس کی کہ داخل کرے ہم کو رب ہمارا ساتھ نیک بختوں کے۔ پھر ان کو بدلے میں دیے اللہ نے اس کہنے پر ایسے باغ کہ جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں، رہا کریں ان میں ہی، اور یہ ہے بدلہ نیکی کرنے والوں کا۔ اور جو لوگ منکر ہوئے اور جھٹلانے لگے ہماری آیتوں کو، وہ ہیں دوزخ کے رہنے والے۔ اے ایمان والو، مت حرام ٹھہراؤ وہ لذیذ چیزیں جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دیں، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ پسند نہیں کرتا حد سے بڑھنے والوں کو۔ اور کھاؤ اللہ کے دیے ہوئے میں سے جو چیز حلال پاکیزہ ہو، اور ڈرتے رہو اللہ سے جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ نہیں پکڑتا تم کو اللہ تمہاری بےہودہ قسموں پر، لیکن پکڑتا ہے اس پر جس قسم کو تم نے مضبوط باندھا۔ سو اس کا کفارہ دینا ہے 10 محتاجوں کو اوسط درجے کا کھانا جو دیتے ہو اپنے گھر والوں کو، یا کپڑا پہنا دینا 10 محتاجوں کو، یا 1 گردن آزاد کرنی۔ پھر جس کو میسر نہ ہو تو روزے رکھنے ہیں 3 دن کے، یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب قسم کھا بیٹھو، اور حفاظت رکھو اپنی قسموں کی۔ اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنے حکم تاکہ تم احسان مانو۔ اے ایمان والو، یہ جو ہے شراب اور جوا اور بت اور پانسے، سب گندے کام ہیں شیطان کے، سو ان سے بچتے رہو تاکہ تم نجات پاؤ۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ ڈالے تم میں دشمنی اور بیر بذریعہ شراب اور جوے کے، اور روکے تم کو اللہ کی یاد سے اور نماز سے۔ سو اب بھی تم باز آؤ گے؟ اور حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا، اور بچتے رہو۔ پھر اگر تم پھر جاؤ گے تو جان لو کہ ہمارے رسول کا ذمہ صرف پہنچا دینا ہے کھول کر۔ جو لوگ ایمان لائے اور کام نیک کیے، ان پر گناہ نہیں اس میں جو کچھ پہلے کھا چکے، جبکہ آئندہ کو ڈر گئے اور ایمان لائے اور عمل نیک کیے، پھر ڈرتے رہے اور یقین کیا، پھر ڈرتے رہے اور نیکی کی، اور اللہ دوست رکھتا ہے نیکی کرنے والوں کو۔ اے ایمان والو، البتہ تم کو آزمائے گا اللہ ایک بات سے اس شکار میں کہ جس پر پہنچتے ہیں ہاتھ تمہارے اور نیزے تمہارے، تاکہ معلوم کرے اللہ کون اس سے ڈرتا ہے بن دیکھے۔ پھر جس نے زیادتی کی اس کے بعد تو اس کے لیے عذاب دردناک ہے۔ اے ایمان والو، نہ مارو شکار جس وقت تم ہو احرام میں، اور جو کوئی تم میں اس کو مارے جان کر، تو اس پر بدلہ ہے اس مارے ہوئے کے برابر مویشی میں سے جو تجویز کریں 2 آدمی معتبر تم میں سے، اس طرح سے کہ وہ جانور بدلے کا بطور نیاز پہنچاوے جاوے کعبے تک، یا اس پر کفارہ ہے چند محتاجوں کو کھلانا، یا اس کے برابر روزے، تاکہ چکھے سزا اپنے کام کی۔ اللہ نے معاف کیا جو کچھ ہو چکا، اور جو کوئی پھر کرے گا اس سے بدلہ لے گا اللہ، اور اللہ زبردست ہے بدلہ لینے والا۔ حلال ہوا تمہارے لیے دریا کا شکار اور دریا کا کھانا تمہارے فائدے کے واسطے اور سب مسافروں کے، اور حرام ہوا تم پر جنگل کا شکار جب تک تم احرام میں رہو، اور ڈرتے رہو اللہ سے جس کے پاس تم جمع ہوگے۔ اللہ نے کر دیا کعبے کو جو کہ گھر ہے بزرگی والا، قیام کا باعث لوگوں کے لیے، اور بزرگی والے مہینوں کو، اور قربانی کو جو نیاز کعبہ کی ہو، اور جن کے گلے میں پٹا ڈال کر لے جاویں کعبہ کو۔ یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ بے شک اللہ کو معلوم ہے جو کچھ کہ ہے آسمان اور زمین میں، اور اللہ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ جان لو بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے، اور بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ رسول کے ذمے نہیں مگر پہنچا دینا، اور اللہ کو معلوم ہے جو تم ظاہر میں کرتے ہو اور جو چھپا کر کرتے ہو۔ تو کہہ دے کہ برابر نہیں ناپاک اور پاک، اگرچہ تجھ کو بھلی لگے ناپاک کی کثرت۔ سو ڈرتے رہو اللہ سے اے عقل مندو تاکہ تمہاری نجات ہو۔ اے ایمان والو، مت پوچھو ایسی باتیں کہ اگر تم پر کھولی جاویں تو تم کو بری لگیں، اور اگر پوچھو گے یہ باتیں ایسے وقت میں کہ قرآن نازل ہو رہا ہے تو تم پر ظاہر کر دی جاویں گی۔ اللہ نے ان سے درگزر کی ہے، اور اللہ بخشنے والا تحمل والا ہے۔
ایسی باتیں پوچھ چکی ہے ایک جماعت تم سے پہلے، پھر ہو گئے ان باتوں سے منکر۔ نہیں مقرر کیا اللہ نے بحیرہ اور نہ صائبہ اور نہ وسیلہ اور نہ حامی، ولیکن کافر باندھتے ہیں اللہ پر بہتان، اور ان میں اکثروں کو عقل نہیں۔ اور جب کہا جاتا ہے ان کو آؤ اس کی طرف جو کہ اللہ نے نازل کیا اور رسول کی طرف، تو کہتے ہیں ہم کو کافی ہے وہ جس پر پایا ہم نے اپنے باپ دادوں کو۔ بھلا اگر ان کے باپ دادے نہ کچھ علم رکھتے ہوں اور نہ راہ جانتے ہوں تو بھی ایسا ہی کریں گے؟ اے ایمان والو، تم پر لازم ہے فکر اپنی جان کا، تمہارا کچھ نہیں بگاڑتا جو کوئی گمراہ ہوا جبکہ تم ہوئے راہ پر۔ اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے تم سب کو، پھر وہ جتلا دے گا تم کو جو کچھ تم کرتے تھے۔ اے ایمان والو، گواہ درمیان تمہارے جب کہ پہنچے کسی کو تم میں موت، وصیت کے وقت وہ شخص معتبر ہونے چاہیے تم میں سے، یا دو شاہد اور ہوں تمہارے سوا، اور اگر تم نے سفر کیا ہو ملک میں پھر پہنچے تم کو مصیبت موت کی، تو کھڑا کرو ان دونوں کو بعد نماز کے، اور وہ دونوں قسم کھاویں اللہ کی اگر تم کو شبہ پڑے کہیں کہ ہم نہیں لیتے قسم کے بدلے مال، اگرچہ کسی کو ہم سے قرابت بھی ہو، اور ہم نہیں چھپاتے اللہ کی گواہی، نہیں تو ہم بے شک گنہگار ہیں۔ پھر اگر خبر ہو جاوے کہ وہ دونوں حق بات دبا گئے، تو دو گواہ اور کھڑے ہوں ان کی جگہ، ان میں سے کہ جن کا حق دبا ہے، جو سب سے زیادہ قریب ہوں میت کے۔ پھر قسم کھاویں اللہ کی کہ ہماری گواہی تحقیقی ہے پہلوں کی گواہی سے، اور ہم نے زیادتی نہیں کی، نہیں تو ہم بے شک ظالم ہیں۔ اس میں امید ہے کہ ادا کریں شہادت کو ٹھیک طرح پر، اور ڈریں کہ الٹی پڑ جائے گی قسم ہماری ان کی قسم کے بعد، اور ڈرتے رہو اللہ سے، اور سن رکھو، اور اللہ نہیں چلاتا سیدھی راہ پر نافرمانوں کو۔ جس دن اللہ جمع کرے گا سب پیغمبروں کو، پھر کہے گا تم کو کیا جواب ملا تھا؟ وہ کہیں گے ہم کو خبر نہیں، تو ہی ہے چھپی باتوں کو جاننے والا۔ جب کہے گا اللہ اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، یاد کر میرا احسان جو ہوا ہے تجھ پر اور تیری ماں پر، جب مدد کی میں نے تیری روح پاک سے، تو کلام کرتا تھا لوگوں میں گود میں اور بڑی عمر میں، اور جب سکھائی ہم نے تجھ کو کتاب اور تہ کی باتیں اور تورات اور انجیل، اور جب تو بناتا تھا گارے سے جانور کی صورت میرے حکم سے، پھر پھونک مارتا تھا اس میں تو ہو جاتا تھا اڑنے والا میرے حکم سے، اور اچھا کرتا تھا مادر زاد اندھے کو اور کوہڑی کو میرے حکم سے، اور جب نکال کھڑا کرتا تھا مردوں کو میرے حکم سے، اور جب روکا میں نے بنی اسرائیل کو تجھ سے، جب تو لے آیا ان کے پاس نشانیاں، تو کہنے لگے جو کافر تھے ان میں اور کچھ نہیں، یہ تو جادو ہے سری۔ اور جب میں نے دل میں ڈال دیا حواریوں کے کہ ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے رسول پر، تو کہنے لگے ہم ایمان لائے، اور تو گواہ رہے کہ ہم فرما بردار ہیں۔ جب کہا حواریوں نے اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، تیرا رب کر سکتا ہے کہ اتارے ہم پر خوان بھرا ہوا آسمان سے؟ بولا ڈرو اللہ سے اگر ہو تم ایمان والے۔ بولے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کھاویں اس میں سے اور مطمئن ہو جاویں ہمارے دل، اور ہم جان لیں کہ تو نے ہم سے سچ کہا، اور رہیں ہم اس پر گواہ۔ کہا عیسیٰ مریم کے بیٹے نے اے اللہ رب ہمارے، اتار ہم پر خوان بھرا ہوا آسمان سے، کہ وہ دن عید رہے ہمارے پہلوں اور پچھلوں کے واسطے، اور نشانی ہو تیری طرف سے، اور روزی دے ہم کو، اور تو ہی ہے سب سے بہتر روزی دینے والا۔ کہا اللہ نے میں بے شک اتاروں گا وہ خوان تم پر، پھر جو کوئی تم میں ناشکری کرے گا اس کے بعد، تو میں اس کو وہ عذاب دوں گا جو کسی کو نہ دوں گا جہاں میں۔ اور جب کہے گا اللہ اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، تو نے کہا لوگوں کو کہ ٹھہرا لو مجھ کو اور میری ماں کو دو معبود سوا اللہ کے۔ کہا تو پاک ہے، مجھ کو لائق نہیں کہ کہوں ایسی بات جس کا مجھ کو حق نہیں، اگر میں نے یہ کہا ہوگا تو تجھ کو ضرور معلوم ہوگا۔ تو جانتا ہے جو میرے جی میں ہے، اور میں نہیں جانتا جو تیرے جی میں ہے، بے شک تو ہی ہے جاننے والا چھپی باتوں کا۔ میں نے کچھ نہیں کہا ان کو مگر جو تو نے حکم کیا کہ بندگی کرو اللہ کی جو رب ہے میرا اور تمہارا، اور میں ان سے خبردار تھا جب تک ان میں رہا، پھر جب تو نے مجھ کو اٹھا لیا تو ہی تھا خبر رکھنے والا ان کی، اور تو ہر چیز سے خبردار ہے۔
اگر تو ان کو عذاب دے تو وہ بندے ہیں تیرے، اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو ہی ہے زبردست حکمت والا۔ فرمایا اللہ نے، یہ دن ہے کہ کام آوے گا سچوں کے ان کا سچ، ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں، رہا کریں گے ان میں ہمیشہ۔ اللہ راضی ہوا ان سے اور وہ راضی ہوئے اس سے، یہی ہے بڑی کامیابی۔ اللہ ہی کے لیے سلطنت ہے آسمانوں کی اور زمین کی اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے پیدا کیے آسمان اور زمین اور بنایا اندھیرا اور اجالا۔ پھر بھی یہ کافر اپنے رب کے ساتھ اوروں کو برابر کیے دیتے ہیں۔ وہی ہے جس نے پیدا کیا تم کو مٹی سے، پھر مقرر کر دیا ایک وقت اور ایک مدت مقرر ہے اللہ کے نزدیک، پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ اور وہی ہے اللہ آسمانوں میں اور زمین میں، جانتا ہے تمہارا چھپا اور کھلا، اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کی نشانیوں میں سے، مگر کرتے ہیں اس سے تغافل۔ سو بے شک جھٹلایا انہوں نے حق کو جب ان تک پہنچا، سو اب آئی جاتی ہے ان کے آگے حقیقت اس بات کی جس پر ہنستے تھے۔ کیا دیکھتے نہیں کہ کتنی ہلاک کر دی ہم نے ان سے پہلے امتیں جن کو جما دیا تھا ہم نے ملک میں، اتنا کہ جتنا تم کو نہیں جمایا، اور چھوڑ دیا ہم نے ان پر آسمان کو لگاتار برستا، اور بنا دی ہم نے نہریں بہتی ہوئی ان کے نیچے۔ پھر ہلاک کیا ہم نے ان کو ان کے گناہوں پر، اور پیدا کیا ہم نے ان کے بعد اور امتوں کو۔ اور اگر اتاریں ہم تجھ پر لکھا ہوا کاغذ میں، پھر چھولے ہوئے وہ اس کو اپنے ہاتھوں سے، البتہ کہیں گے کافر یہ نہیں ہے مگر صریح جادو، اور کہتے ہیں کہ کیوں نہیں اترا اس پر کوئی فرشتہ، اور اگر ہم اتاریں فرشتہ تو طے ہو جاوے قصہ، پھر ان کو مہلت بھی نہ ملے۔ اور اگر ہم رسول بنا کر بھیجتے کسی فرشتہ کو تو وہ بھی آدمی ہی کی صورت میں ہوتا، اور ان کو اسی شبہ میں ڈالتے جس میں اب پڑھ رہے ہیں۔ اور بلا شبہ ہنسی کرتے رہے ہیں رسولوں سے تجھ سے پہلے، پھر گھیر لیا ان سے ہنسی کرنے والوں کو اس چیز نے کہ جس پر ہنسا کرتے تھے۔ تو کہہ دے کہ سیر کرو ملک میں، پھر دیکھو کیا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ پوچھ کہ کس کا ہے جو کچھ کہ ہے آسمانوں اور زمین میں، کہہ دے اللہ کا ہے۔ اس نے لکھی ہے اپنے ذمے مہربانی، البتہ تم کو اکٹھا کر دے گا قیامت کے دن تک، کہ اس میں کچھ شک نہیں۔ جو لوگ نقصان میں ڈال چکے اپنی جانوں کو، وہی ایمان نہیں لاتے۔ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ کے آرام پکڑتا ہے رات میں اور دن میں، اور وہی ہے سب کچھ سننے والا جاننے والا۔ تو کہہ دے کیا اور کسی کو بناؤں اپنا مددگار اللہ کے سوا، جو بنانے والا ہے آسمانوں اور زمین کا، اور وہ سب کو کھلاتا ہے اور اس کو کوئی نہیں کھلاتا۔ کہہ دے مجھ کو حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے حکم مانوں، اور تو ہرگز نہ ہو شرک والا۔ تو کہہ میں ڈرتا ہوں اگر نافرمانی کروں اپنے رب کی ایک بڑے دن کے عذاب سے، جس پر ٹل گیا وہ عذاب اس دن تو اس پر رحم کر دیا اللہ نے، اور یہی ہے بڑی کامیابی۔ اور اگر پہنچا دے تجھ کو اللہ کچھ سختی تو کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں سوا اس کے، اور اگر تجھ کو پہنچا دے بھلائی تو وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اسی کا زور ہے اپنے بندوں پر، اور وہی ہے بڑی حکمت والا، سب کی خبر رکھنے والا۔ تو پوچھ سب سے بڑا گواہ کون ہے، کہہ دے اللہ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان، اور اترا ہے مجھ پر یہ قرآن تاکہ تم کو اس سے خبردار کروں۔ اور جس کو یہ پہنچے کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ معبود اور بھی ہیں؟ تو کہہ دے میں تو گواہی نہ دوں گا۔ کہہ دے وہی ہے معبود ایک، اور میں بیزار ہوں تمہارے شرک سے۔ جن کو ہم نے دی کتاب وہ پہچانتے ہیں اس کو جیسے پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو۔ جو لوگ نقصان میں ڈال چکے اپنی جانوں کو، وہی ایمان نہیں لاتے۔ اور اس سے زیادہ ظالم کون جو بہتان باندھے اللہ پر یا جھٹلاوے اس کی آیتوں کو، بلا شک بھلائی نصیب نہیں ہوتی ظالموں کو۔ اور جس دن ہم جمع کریں گے ان سب کو، پھر کہیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا تھا، کہاں ہیں شریک تمہارے جن کا تم کو دعویٰ تھا؟ پھر نہ رہے گا ان کے پاس کوئی فریب مگر یہی کہ کہیں گے قسم اللہ کی جو ہمارا رب ہے، ہم نہ تھے شرک کرنے والے۔ دیکھو تو کیسا جھوٹ بولے اپنے اوپر، اور کھوئی گئیں ان سے وہ باتیں جو بنایا کرتے تھے۔ اور بازے ان میں سے کان لگائے رہتے ہیں تیری طرف
اور ہم نے ان کے دلوں پر ڈال رکھے ہیں پردے تاکہ اس کو نہ سمجھیں، اور رکھ دیا ان کے کانوں میں بوجھ، اور اگر دیکھ لیں تمام نشانیاں تو بھی ایمان نہ لاویں گے ان پر، یہاں تک کہ جب آتے ہیں تیرے پاس تجھ سے جھگڑنے کو تو کہتے ہیں وہ کافر نہیں ہے، یہ مگر کہانیاں پہلے لوگوں کی، اور یہ لوگ روکتے ہیں اس سے اور بھاگتے ہیں اس سے، اور نہیں ہلاک کرتے مگر اپنے آپ کو، اور نہیں سمجھتے۔ اور اگر تو دیکھے جس وقت کے کھڑے کیے جاویں وہ دوزخ پر، پس کہیں گے اے کاش ہم پھر بھیج دیے جاویں اور ہم نہ جھٹلائیں اپنے رب کی آیتوں کو اور ہو جاویں ہم ایمان والوں میں۔ کوئی نہیں بلکہ ظاہر ہو گیا جو چھپاتے تھے پہلے، اور اگر پھر بھیجے آویں تو پھر بھی وہی کام کریں جس سے منع کیے گئے تھے، اور وہ بے شک جھوٹے ہیں۔ اور کہتے ہیں ہمارے لیے زندگی نہیں مگر یہی دنیا کی، اور ہم کو پھر نہیں زندہ ہونا۔ اور کاش کہ تو دیکھے جس وقت وہ کھڑے کیے جاویں گے اپنے رب کے سامنے، فرمائے گا کیا یہ سچ نہیں؟ کہیں گے کیوں نہیں، قسم ہے اپنے رب کی۔ فرمائے گا تو چکھو عذاب بدلے میں اپنے کفر کے۔ تباہ ہوئے وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ جانا ملنا اللہ کا، یہاں تک کہ جب آ پہنچے گی ان پر قیامت اچانک تو کہیں گے اے افسوس کیسی کوتاہی ہم نے اس میں کی، اور وہ اٹھاویں گے اپنے بوجھ اپنی پیٹھوں پر۔ خبردار ہو جاؤ کہ برا بوجھ ہے جو وہ اٹھاویں گے۔ اور نہیں ہے زندگانی دنیا کی مگر کھیل اور جی بہلانا، اور آخرت کا گھر بہتر ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ کیا تم نہیں سمجھتے؟ ہم کو معلوم ہے تجھ کو غم میں ڈالتی ہیں ان کی باتیں، سو وہ تجھ کو نہیں جھٹلاتے، لیکن یہ ظالم تو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اور جھٹلائے گئے ہیں بہت سے رسول تجھ سے پہلے، پس صبر کرتے رہے جھٹلانے پر اور ایذا پر، یہاں تک کہ پہنچی ان کو مدد ہماری، اور کوئی نہیں بدل سکتا اللہ کی باتیں، اور تجھ کو پہنچ چکے ہیں کچھ حالات رسولوں کے۔ اور اگر تجھ پر گرا ہے ان کا منہ پھیرنا، تو اگر تجھ سے ہو سکے کہ ڈھونڈ نکالے کوئی سرنگ زمین میں یا کوئی سیڑھی آسمان میں، پھر لاوے ان کے پاس ایک معجزہ، اور اگر اللہ چاہتا تو جمع کر دیتا سب کو سیدھی راہ پر، سو تو مت ہو نادانوں میں۔ مانتے وہی ہیں جو سنتے ہیں، اور مردوں کو زندہ کرے گا اللہ، پھر اس کی طرف لائے جاویں گے۔ اور کہتے ہیں کیوں نہیں اتری اس پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے؟ کہہ دے کہ اللہ کو قدرت ہے اس بات پر کہ اتارے نشانی، لیکن ان میں اکثر نہیں جانتے۔ اور نہیں ہے کوئی چلنے والا زمین میں، اور نہ کوئی پرندہ کہ اڑتا ہے اپنے بازوؤں سے، مگر ہر امت ہے تمہاری طرح۔ ہم نے نہیں چھوڑی لکھنے میں کوئی چیز، پھر سب اپنے رب کے سامنے جمع ہوں گے۔ اور جو جھٹلاتے ہیں ہماری آیتوں کو، وہ بہرے ہیں اور گونگے ہیں اندھیروں میں۔ جس کو چاہے اللہ گمراہ کرے اور جس کو چاہے ڈال دے سیدھی راہ پر۔ تو کہہ دیکھو تو اگر آوے تم پر عذاب اللہ کا یا آوے تم پر قیامت، کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ بلکہ اسی کو پکارتے ہو، پھر دور کر دیتا ہے اس مصیبت کو جس کے لیے اس کو پکارتے ہو، اگر چاہتا ہے۔ اور تم بھول جاتے ہو جن کو شریک کرتے تھے۔ اور ہم نے رسول بھیجے تھے بہت سی امتوں پر تجھ سے پہلے، پھر ان کو پکڑا ہم نے سختی میں اور تکلیف میں تاکہ وہ گڑ گڑاویں۔ پھر کیوں نہ گڑ گڑائے جب آیا ان پر عذاب ہمارا، لیکن سخت ہو گئے دل ان کے، اور بھلے کر دکھائے ان کو شیطان نے جو کام وہ کر رہے تھے۔ پھر جب وہ بھول گئے اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی تھی، کھول دیے ہم نے ان پر دروازے ہر چیز کے، یہاں تک کہ جب وہ خوش ہوئے ان چیزوں پر جو ان کو دی گئیں، پکڑ لیا ہم نے ان کو اچانک، پس اس وقت وہ رہ گئے نا امید۔ پھر کٹ گئی جڑ ان ظالموں کی، اور سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے سارے جہان کا۔ تو کہہ دیکھو تو اگر چھین لے اللہ تمہارے کان اور آنکھیں اور مہر کر دے تمہارے دلوں پر، تو کون ایسا رب ہے اللہ کے سوا جو تم کو یہ چیزیں لا دے وے؟ دیکھ ہم کیوں کر طرح طرح سے بیان کرتے ہیں باتیں، پھر بھی وہ کنارہ کرتے ہیں۔ تو کہہ دیکھو تو اگر آوے تم پر عذاب اللہ کا اچانک یا ظاہر ہو کر، تو کون ہلاک ہوگا ظالم لوگوں کے سوا؟ اور ہم رسول نہیں بھیجتے مگر خوشی اور ڈر سنانے کو۔ پھر جو کوئی ایمان لایا اور سنور گیا تو نہ ڈر ہے ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں۔
اور جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو ان کو پہنچے گا عذاب، اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ تو کہہ، میں نہیں کہتا تم سے کہ میرے پاس ہیں خزانے اللہ کے، اور نہ میں جانوں غیب کی بات، اور نہ میں کہوں تم سے کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو اسی پر چلتا ہوں جو میرے پاس اللہ کا حکم آتا ہے۔ تو کہہ دے، کب برابر ہو سکتا ہے اندھا اور دیکھنے والا؟ سو کیا تم غور نہیں کرتے؟ اور خبردار کر دے اس قرآن سے لوگوں کو جن کو ڈر ہے اس کا کہ جو جمع ہوں گے اپنے رب کے سامنے اس طرح پر کہ اللہ کے سوا نہ کوئی ان کا حمایتی ہوگا اور نہ سفارش کرنے والا، تاکہ وہ بچتے رہیں۔ اور مت دور کر ان لوگوں سے جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح اور شام، چاہتے ہیں اس کی رضا۔ تجھ پر نہیں ہے ان کے حساب میں سے کچھ، اور نہ تیرے حساب میں سے ان پر ہے کچھ کہ تو ان کو دور کرنے لگے، پس ہو جاوے گا تو بے انصافوں میں۔ اور اسی طرح ہم نے آزمایا ہے بعضے لوگوں کو بعضوں سے، تاکہ کہیں کیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے فضل کیا؟ ہم سب میں کیا نہیں ہے؟ اللہ خوب جاننے والا شکر کرنے والوں کو۔ اور جب آویں تیرے پاس ہماری آیتوں کے ماننے والے، تو کہہ دے تو سلام ہے تم پر، لکھ لیا ہے تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو، کہ جو کوئی کرے تم سے برائی ناواقفیت سے، پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور نیک ہو جاوے، تو بات یہ ہے کہ وہ ہے بخشنے والا مہربان۔ اور اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیتوں کو، اور تاکہ کھل جاوے طریقہ گناہ گاروں کا۔ تو کہہ دے، مجھ کو روکا گیا ہے اس سے کہ بندگی کروں ان کی جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا۔ تو کہہ، میں نہیں چلتا تمہاری خوشی پر، بے شک اب تو میں بہک جاؤں گا اور نہ رہوں گا ہدایت پانے والوں میں۔ تو کہہ دے کہ مجھ کو شہادت پہنچی میرے رب کی اور تم نے اس کو جھٹلایا۔ میرے پاس نہیں جس چیز کی تم جلدی کر رہے ہو، حکم کسی کا نہیں سو اللہ کے بیان کرتا ہے حق بات، اور وہ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو کہہ، اگر ہوتی میرے پاس وہ چیز جس کی تم جلدی کر رہے ہو، تو طے ہو چکا ہوتا جھگڑا درمیان میرے اور درمیان تمہارے، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ اور اسی کے پاس کنجیاں ہیں غیب کی کہ ان کو کوئی نہیں جانتا اس کے سوا، اور وہ جانتا ہے جو کچھ جنگل اور دریا میں ہے، اور نہیں جھڑتا کوئی پتا مگر وہ جانتا ہے اس کو، اور نہیں گرتا کوئی دانہ زمین کے اندھیروں میں، اور نہ کوئی ہری چیز اور نہ کوئی سوکھی چیز، مگر وہ سب کتاب مبین میں ہے۔ اور وہی ہے کہ قبضے میں لے لیتا ہے تم کو رات میں، اور جانتا ہے جو کچھ کہ تم کر چکے ہو دن میں، پھر تم کو اٹھا دیتا ہے اس میں تاکہ پورا ہو وہ وعدہ جو مقرر ہو چکا ہے، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، پھر خبر دے گا تم کو اس کی جو کچھ تم کرتے ہو۔ اور وہی غالب ہے اپنے بندوں پر، اور بھیجتا ہے تم پر نگہبان، یہاں تک کہ جب آ پہنچے تم میں سے کسی کو موت تو قبضے میں لے لیتے ہیں ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، اور وہ کوتاہی نہیں کرتے۔ پھر پہنچاوے جاویں گے اللہ کی طرف جو مالک ان کا ہے سچا۔ سن رکھو حکم اسی کا، اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ تو کہہ، کون تم کو بچا لاتا ہے جنگل کے اندھیروں سے اور دریا کے اندھیروں سے اس وقت میں کہ پکارتے ہو تم اس کو گڑ گڑا کر اور چپکے سے، کہ اگر ہم کو بچا لے وے اس بلا سے تو البتہ ہم ضرور احسان مانیں گے۔ تو کہہ دے، اللہ تم کو بچاتا ہے اس سے اور ہر سختی سے، پھر بھی تم شرک کرتے ہو۔ تو کہہ، اسی کو قدرت ہے اس پر کہ بھیجے تم پر عذاب، اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، یا بھیڑا دے تم کو مختلف فرقے کر کے، اور چکھا دے ایک کو لڑائی ایک کی۔ دیکھ کس کس طرح سے ہم بیان کرتے ہیں آیتوں کو تاکہ وہ سمجھ جاویں۔ اور اس کو جھوٹ بتلایا تیری قوم نے، حالانکہ وہ حق ہے کہ تو کہہ دے کہ میں نہیں تم پر داروغہ۔ ہر ایک خبر کا ایک وقت مقرر ہے، اور قریب ہے کہ اس کو جان لوگے۔ اور جب تو دیکھے ان لوگوں کو کہ جھگڑتے ہیں ہماری آیتوں میں، تو ان سے کنارہ کر یہاں تک کہ مشغول ہو جاویں کسی اور بات میں۔ اور اگر بھلا دے تجھ کو شیطان تو مت بیٹھ یاد آ جانے کے بعد ظالموں کے ساتھ۔ اور پرہیزگاروں پر نہیں ہے جھگڑنے والوں کے حساب میں کوئی چیز، لیکن ان کے ذمے نصیحت کرنی ہے تاکہ وہ ڈریں۔ اور چھوڑ دے ان کو جنہوں نے بنا رکھا ہے اپنے دین کو کھیل اور تماشا، اور دھوکہ دیا ان کو دنیا کی زندگانی نے، اور نصیحت کر ان کو قرآن سے تاکہ گرفتار نہ ہو جاوے کوئی اپنے کیے میں۔
کہ نہ ہو اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور نہ سفارش کرنے والا، اور اگر بدلے میں دے سارے بدلے تو قبول نہ ہو اس سے۔ وہی لوگ ہیں جو گرفتار ہوئے اپنے کیے میں، ان کو پینا ہے گرم پانی اور عذاب ہے دردناک بدلے میں کفر کے۔ تو کہہ دے کیا ہم پکاریں اللہ کے سوا ان کو جو نہ نفع پہنچا سکیں ہم کو اور نہ نقصان، اور کیا پھر جاویں ہم الٹے پاؤں اس کے بعد کہ اللہ سیدھی راہ دکھا چکا ہم کو؟ مثل اس شخص کے کہ راستہ بھلا دیا ہو اس کو جنوں نے جنگل میں، جبکہ وہ حیران ہے، اس کے رفیق بلاتے ہیں اس کو راستے کی طرف کہ چلا آ ہمارے پاس، تو کہہ دے کہ اللہ نے جو راہ بتلائی وہی سیدھی راہ ہے، اور ہم کو حکم ہوا ہے کہ تابع رہیں پروردگار عالم کے، اور یہ کہ قائم رکھو نماز کو اور ڈرتے رہو اللہ سے، اور وہی ہے جس کے سامنے تم سب اکٹھے ہوگے، اور وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو ٹھیک طور پر، اور جس دن کہے گا کہ ہو جا تو وہ ہو جائے گا، اس کی بات سچی ہے اور اسی کی سلطنت ہے۔ جس دن پھونکا جائے گا سور، جاننے والا چھپی اور کھلی باتوں کا، اور وہی ہے حکمت والا جاننے والا۔ اور یاد کر جب کہا ابراہیم نے اپنے باپ آزر کو، تو کیا مانتا ہے بتوں کو خدا؟ میں دیکھتا ہوں کہ تو اور تیری قوم صریح گمراہ ہیں۔ اور اسی طرح ہم دکھانے لگے ابراہیم کو عجائبات آسمانوں اور زمین کے، اور تاکہ اس کو یقین نہ جاوے۔ پھر جب اندھیرا کر لیا اس پر رات نے، دیکھا اس نے ایک ستارہ، بولا یہ ہے رب میرا۔ پھر جب وہ غائب ہو گیا تو بولا میں پسند نہیں کرتا غائب ہو جانے والوں کو۔ پھر جب دیکھا چاند چمکتا ہوا، بولا یہ ہے رب میرا۔ پھر جب وہ غائب ہو گیا بولا اگر نہ ہدایت کرے گا مجھ کو رب میرا تو بے شک میں رہوں گا گمراہ لوگوں میں۔ پھر جب دیکھا سورج جھلکتا ہوا بولا یہ ہے رب میرا سب سے بڑا۔ پھر جب وہ غائب ہو گیا بولا اے میری قوم میں بیزار ہوں ان سے جن کو تم شریک کرتے ہو۔ میں نے متوجہ کر لیا اپنے منہ کو اسی کی طرف جس نے بنائے آسمان اور زمین سب سے یکسو ہو کر، اور میں نہیں ہوں شرک کرنے والا۔ اور اس سے جھگڑا کیا اس کی قوم نے، بولا کیا تم مجھ سے جھگڑا کرتے ہو اللہ کے ایک ہونے میں؟ اور وہ مجھ کو سمجھا چکا، اور میں ڈرتا نہیں ہوں ان سے جن کو تم شریک کرتے ہو اس کا، مگر میرا رب ہی کوئی تکلیف پہنچانی چاہے۔ احاطہ کر لیا ہے میرے رب کے علم نے سب چیزوں کا، کیا تم نہیں سوچتے؟ اور میں کیوں کر ڈروں تمہارے شریکوں سے؟ اور تم نہیں ڈرتے اس بات سے کہ شریک کرتے ہو اللہ کا ان کو جس کی نہیں اتاری اس نے تم پر کوئی دلیل۔ اب دونوں فرقوں میں کون مستحق ہے دل جمعی کا؟ بولو اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔ جو لوگ یقین لے آئے اور نہیں ملا دیا انہوں نے اپنے یقین میں کوئی نقصان، انہی کے واسطے ہے دل جمعی اور وہی ہیں سیدھی راہ پر۔ اور یہ ہماری دلیل ہے کہ ہم نے دی تھی ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں درجے بلند کرتے ہیں ہم جس کے چاہیں۔ تیرا رب حکمت والا ہے جاننے والا۔ اور بخشا ہم نے ابراہیم کو، اسحاق کو اور یعقوب سب کو ہم نے ہدایت دی، اور نوح کو ہدایت کی ہم نے ان سے پہلے، اور اس کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان کو، اور ایوب اور یوسف کو، اور موسیٰ اور ہارون کو، اور ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں نیک کام والوں کو۔ اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو، سب ہیں نیک بختوں میں، اور اسماعیل اور الیسیع کو، اور یونس کو اور لوط کو، اور سب کو ہم نے بزرگی دی سارے جہان والوں پر۔ اور ہدایت کی ہم نے بعضوں کو ان کے باپ داداؤں میں سے، اور ان کی اولاد میں سے، اور بھائیوں میں سے، اور ان کو ہم نے پسند کیا اور سیدھی راہ چلایا۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، اس پر چلاتا ہے جس کو چاہے اپنے بندوں میں سے، اور اگر یہ لوگ شرک کرتے تو البتہ ضائع ہو جاتا جو کچھ انہوں نے کیا تھا۔ یہی لوگ تھے جن کو دی ہم نے کتاب اور شریعت اور نبوت، پھر اگر ان باتوں کو نہ مانے مکہ والے تو ہم نے ان باتوں کے لیے مقرر کر دیے ہیں ایسے لوگ جو ان سے منکر نہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو ہدایت کی اللہ نے، سو تو چل ان کے طریقے پر۔ تو کہہ دے کہ میں نہیں مانگتا تم سے اس پر کچھ مزدوری، یہ تو محض نصیحت ہے جہان کے لوگوں کو۔ اور نہیں پہچانا انہوں نے اللہ کو پورا پہچاننا، جب کہنے لگے کہ نہیں اتاری اللہ نے کسی انسان پر کوئی چیز، پوچھ تو کس نے اتاری وہ کتاب جو موسیٰ لے کر آیا تھا؟
روشن تھی اور ہدایت تھی لوگوں کے واسطے، جس کو تم نے ورق ورق کر کے لوگوں کو دکھلایا، اور بہت سی باتوں کو تم نے چھپا رکھا اور تم کو سکھلا دیں جن کو نہ جانتے تھے تم اور نہ تمہارے باپ دادے۔ تو کہہ دے کہ اللہ نے اتاری، پھر چھوڑ دے ان کو اپنی خرافات میں کھیلتے رہیں۔ اور یہ قرآن کتاب ہے جو کہ ہم نے اتاری برکت والی، تصدیق کرنے والی ان کی جو اس سے پہلی ہیں، اور تاکہ تو ڈراوے مکہ والوں کو اور اس کے آس پاس والوں کو، اور جن کو یقین ہے آخرت کا وہ اس پر ایمان لاتے ہیں اور وہ ہیں اپنی نماز سے خبردار۔ اور اس سے زیادہ ظالم کون جو باندھے اللہ پر بہتان، یا کہے مجھ پر وہی اتری اور اس پر وہی نہیں اتری کچھ بھی، اور جو کہے کہ میں بھی اتارتا ہوں مثل اس کے جو اللہ نے اتارا۔ اور اگر تو دیکھے جس وقت کے ظالم ہوں گے موت کی سختیوں میں، اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہیں کہ نکالو اپنی جانیں، آج تم کو بدلے میں ملے گا ذلت کا عذاب، اس سبب سے کہ تم کہتے تھے اللہ پر جھوٹی باتیں اور اس کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے۔ اور البتہ تم ہمارے پاس آ گئے ایک ایک ہو کر، جیسے ہم نے پیدا کیا تھا تم کو پہلی بار، اور چھوڑ آئے تم جو کچھ اسباب ہم نے تم کو دیا تھا اپنی پیٹھ کے پیچھے، اور ہم نہیں دیکھتے تمہارے ساتھ سفارش والوں کو جن کو تم بتلایا کرتے تھے کہ ان کا تم سے ساجھا ہے۔ البتہ منقطع ہو گیا تمہارا علاقہ، اور جاتے رہے جو دعوے کہ تم کیا کرتے تھے۔ اللہ ہے کہ پھوڑ نکالتا ہے دانا اور گٹھلی، نکالتا ہے مردہ سے زندہ اور نکالنے والا ہے زندہ سے مردہ۔ یہ ہے اللہ، پھر تم کدھر بہہ کے جاتے ہو؟ پھوڑ نکالنے والا صبح کی روشنی کا، اور اس نے رات بنائی آرام کو، اور سورج اور چاند حساب کے لیے۔ یہ اندازہ رکھا ہوا ہے زور آور خبردار کا، اور اسی نے بنا دیے تمہارے واسطے ستارے کہ ان کے وسیلے سے راستے معلوم کرو اندھیروں میں جنگل اور دریا کے۔ البتہ ہم نے کھول کر بیان کر دیے پتے ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں، اور وہی ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا ایک شخص سے، پھر ایک تو تمہارا ٹھکانہ ہے اور ایک امانت رکھے جانے کی جگہ۔ البتہ ہم نے کھول کر سنا دیے پتے اس قوم کو جو سوچتے ہیں۔ اور اسی نے اتارا آسمان سے پانی، پھر نکالی ہم نے اس سے اگنے والی ہر چیز، پھر نکالی اس میں سے سبز کھیتی جس سے ہم نکالتے ہیں دانے ایک پر ایک چڑھا ہوا، اور کھجور کے گابھے میں سے پھل کے گچھے جھکے ہوئے، اور باغ انگور کے اور زیتون کے اور انار کے آپس میں ملتے جلتے اور جدا جدا بھی۔ دیکھو ہر ایک درخت کے پھل کو جب وہ پھل لاتا ہے اور اس کے پکنے کو، ان چیزوں میں نشانیاں ہیں واسطے ایمان والوں کے۔ اور ٹھہراتے ہیں اللہ کے شریک جنوں کو، حالانکہ اس نے ان کو پیدا کیا ہے، اور تراشتے ہیں اس کے واسطے بیٹے اور بیٹیاں جہالت سے۔ وہ پاک ہے اور بہت دور ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ نئی طرح پر بنانے والا آسمان اور زمین کا، کیوں کر ہو سکتا ہے اس کے بیٹا، حالانکہ اس کی کوئی عورت نہیں؟ اور اس نے بنائی ہر چیز اور وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوا اس کے، پیدا کرنے والا ہر چیز کا، سو تم اسی کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز پر کارساز ہے۔ نہیں پا سکتی اس کو آنکھیں، اور وہ پا سکتا ہے آنکھوں کو، اور وہ نہایت لطیف اور خبردار ہے۔ تمہارے پاس آ چکی نشانیاں تمہارے رب کی طرف سے، پھر جس نے دیکھ لیا سو اپنے واسطے، اور جو اندھا رہا سو اپنے نقصان کو، اور میں نہیں تم پر نگہبان۔ اور یوں طرح طرح سے سمجھاتے ہیں ہم آیتیں، اور تاکہ وہ کہیں کہ تو نے کسی سے پڑھا ہے، اور تاکہ واضح کر دیں ہم اس کو واسطے سمجھ والوں کے۔ تو چل اس پر جو حکم تجھ کو آوے تیرے رب کا، کوئی معبود نہیں سوا اس کے، اور منہ پھیر لے مشرکوں سے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو وہ لوگ شرک نہ کرتے، اور ہم نے نہیں کیا تجھ کو ان پر نگہبان، اور نہیں ہے تو ان پر داروغہ۔ اور تم لوگ برا نہ کہو ان کو جن کی یہ پرستش کرتے ہیں اللہ کے سوا، پس وہ برا کہنے لگیں گے اللہ کو بے ادبی سے بدوں سمجھے۔ اسی طرح ہم نے مزین کر دیا ہر ایک فرقے کی نظر میں ان کے اعمال کو، پھر ان سب کو اپنے رب کے پاس پہنچنا ہے، تب وہ جتلا دے گا ان کو جو کچھ وہ کرتے تھے،
اور وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی تاکید سے کہ اگر آوے ان کے پاس کوئی نشانی تو ضرور اس پر ایمان لاویں گے۔ تو کہہ دے کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، اور تم کو اے مسلمانوں کیا خبر ہے کہ جب وہ نشانیاں آویں گی تو یہ لوگ ایمان لے ہی آویں گے، اور ہم الٹ دیں گے ان کے دل اور ان کی آنکھیں جیسے کہ ایمان نہیں لائے نشانیوں پر پہلی بار، اور ہم چھوڑے رکھیں گے ان کو ان کی سرکشی میں بہکتے ہوئے۔